کیا بھرا ہوا ہے؟ گوبر بھرا ہوا ہے. تو گوبر اگر آپ کے یہاں ذہن میں بھرا ہوا ہو اور بجائے اس کے کہ آپ کے دماغ میں پارٹیکلز ہوں، اس کی جگہ آپ کے دماغ میں گوبر ہو، تو ہر اچھی چیز آپ اسی نظر سے دیکھیں گے. امیجن کریں کہ ایک آدمی نے میں نے جب اس ٹریلر کو دیکھا تو مجھے کوئی اس سے تشویش لاحق نہیں ہوئی. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ یار یہ کیا ہو گیا، یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس سے کچھ لوگ متاثر ہو جائیں گے. یہ چیز میرے تھاٹ میرے ذہن میں 0.1 سیکنڈ کو بھی نہیں آئی ہے. اور یہ آیت پڑھتے ہوئے ایک آدمی کو دکھایا گیا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، حرث لکم، یعنی بیوی کو کھیتی قرار دینا یہ صرف اسلام یا قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہندو کتابوں میں بھی یہ ایکسپریشن ملتا ہے. شروع میں صرف ایک پوائنٹ رکھنا چاہوں گا، اور یہ پوائنٹ چونکہ ٹرینڈنگ میں ہے تو اس لیے اس پر بات کرنا ضروری اس معنی اگر ہو جاتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ذرا جلدی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ پوائنٹ جو ہے وہ ایک مووی ٹریلر کو لے کر ہے کہ جس کو سوشل میڈیا کے اوپر کافی آج کل پھیلایا جا رہا ہے. میں اس پر بات کرنے سے پہلے میں اسٹیج پر لے رہا ہوں عاطف ریان صاحب کو. عاطف ریان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت، وعلیکم السلام، اور میری طرف سے بھی آپ کو بھی اور تمام سننے والے ناظرین کو جو پیار بھرا سلام. اچھا، یہ جی بتائیں کہ حضرت. یہ جو مووی کا ٹریلر ریلیز ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ جی حضرت، پہلے سننے میں آ رہا تھا اس کا نام تھا کہ ہم دو ہمارے 12، لیکن بعد میں اس کا نام کر دیا گیا کہ ہمارے 12. اچھا، صرف یعنی ہم دو ہٹا کے ہمارے 12 کر دیا گیا. اوکے. سننے میں اچھا، ایسا آ رہا تھا. میں نے یہ ٹریلر ٹویٹر پر کسی نے ٹویٹ کی تھی تو اس پر دیکھا تھا، اور اس میں ایک آدمی کو دکھایا گیا کہ وہ اسپیچ دے رہا ہے. اور اچھا، یہ ایک نالج اسلام صاحب بھی آ گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو وہ اسپیچ، وعلیکم السلام، تو وہ اسپیچ دے رہا ہے، اور اسپیچ میں گویا کہ اس کو دکھایا گیا کہ کسی مسجد کا امام ہے یا اسکالر ہے، اور وہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہے کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو تم اپنی کھیتیوں میں، اس نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، وہ لفظ جو ترجمے میں موجود نہیں ہے، کہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہے آؤ. اپنی مرضی سے اس کے اندر اس نے اس لفظ کا اضافہ کیا. اور اس کے بعد پھر اس ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک مرد ہے جو عورتوں کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کا. مطلب یہ کہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیور اسلاموفوبک، پرفیکٹ اسلاموفوبک مووی ہے. نہیں، I would say پرفیکٹ. ٹپیکل چلے چلے صحیح ہے. ہاں تو جی جی خیر. جی. اچھا، اس میں کیا ہے مسئلہ کہ میں نے جب اس ٹریلر کو دیکھا تو مجھے کوئی اس سے تشویش لاحق نہیں ہوئی. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ یار یہ کیا ہو گیا، یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس سے کچھ لوگ متاثر ہو جائیں گے. یہ چیز میرے تھاٹ میرے ذہن میں 0.1 سیکنڈ کو بھی نہیں آئی ہے. اور میں یہی چاہوں گا کہ جو مسلمان حضرات ہمارے دین کے لیے فکر مند ہیں، وہ اس طرح کی جو ٹریلرز ہیں یا موویز ہیں ان کو دیکھ کر، اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر یہ تھاٹ ذہن میں لانا بالکل چھوڑ دیں. اس کی دو وجہ ہیں. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے. یہ میری اور آپ کی بنائی ہوئی کوئی آئیڈیالوجی یا کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہے. میرا اور آپ کا بنایا ہوا کوئی پروجیکٹ ہوگا، یا کوئی مان لیجیے ہم نے کوئی امپائر کھڑا کیا، کوئی بلڈنگ کھڑی کی، کوئی بزنس کھڑا کیا. اب اس کی ریپیوٹیشن کے اوپر اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے نا، تو پھر ہمیں فکر لائق ہوتی ہے کہ یار ہمیں اس کی ریپیوٹیشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے، چونکہ یہ ہماری محنت سے کھڑا کیا ہوا ایک پروجیکٹ ہے. لیکن اسلام تو دین ہے، اور وہ دین میرے اور آپ کا، میرا یا آپ کا محتاج نہیں ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی لے رکھی ہے. وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. ہمیں استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ ایک الگ بات ہے. ظاہر ہے کہ دین ہمارے لیے ہے تو، لیکن ہمارے اوپر موقوف اور ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو جب یہ بات ہے تو کوئی کتنا ہی دین کو بدنام کرنے کی کیوں نہ کوشش کر لے، دین بدنام ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. اچھا، ایک تو پوائنٹ ذہن میں ہمیشہ یہ رکھنا چاہیے، یہ متاثر اس سے نہ ہوا جائے. دوسری چیز جو ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیشہ وہ یہ
کہ اس طرح کی جو بی گریڈ سے بھی بلکہ ڈی گریڈ اور بلکہ ایف گریڈ جو فلمیں ہوتی ہیں ان کے جو ٹارگٹ آڈینس ہیں وہ کون ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ جب یہ فلم ریلیز ہوگی کہیں بھی ہوگی, چاہے وہ کسی آن لائن پلیٹ فارم پر ہو جیسے نیٹ فلکس وغیرہ ہے, یا وہ کسی مووی تھیٹر میں ہو, تو کچھ نہ کچھ تو بندے کو اگر وہ تھیٹر میں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو ٹکٹ خرید کے جا کر دیکھنا ہوگا, اور اگر نیٹ فلکس کا سبسکرپشن اس کے پاس ہے تو چلو اس فلم کے لیے الگ سے اس کو پیسے نہیں دینے, ٹائم تو لگانا ہی پڑے گا, 2-2.5 گھنٹے کی تو مووی ہوگی ہی. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو بالکل معاشرے کی نچلی سطح کا طبقہ ہے, بالکل نچلی سطح کا, یعنی مثلا یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کا کام صرف گٹر صاف کرنا ہے, مثلا وہ طبقہ ہے, تو وہ تو آلریڈی مسلمانوں کو برا سمجھتا ہے. یعنی یہ جو میں نے گٹر کا لفظ بولا نا, یہ مینٹل اعتبار سے بولا, یعنی اس کا کام بس وہ گٹر میں ہی ہے, وہ گٹر میں پیدا ہوا, وہ گٹر میں ہی پروان چڑھا, وہیں اس کو مرنا ہے, وہیں اس کی موت آنی ہے. تو یہ جو مینٹلی جن کا ذہن گٹر ہوتا ہے, دراصل ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں, ایک بڑی تعداد ہے ایسے نوجوانوں کی, تو وہ تو پہلے ہی مسلمانوں کو یا اسلام کو برا سمجھتے ہیں. تو ایسی کون سی نئی بات ان کو مل گئی؟ رہی یہ بات کہ جو عام طبقہ ہے غیر مسلموں کا, کہ جو ذرا سا کچھ انٹلیکچوئل لیول اس کا ہے, کچھ نہ کچھ تعلیمی صلاحیت ہے, کچھ نہ کچھ وہ پڑھا لکھا ہے, وہ اس طرح کی موویز سے متاثر اس لیے نہیں ہوگا کہ چونکہ اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ اس کے لیے نہیں ہے. بھائی آدمی فلم کیوں دیکھتا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس ٹریلر میں عورتوں کے اوپر ظلم دکھایا جا رہا ہے, تشدد دکھایا جا رہا ہے, ایک مذہب کے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے, تو اس میں کسی شخص کو ایک سائیکوپیتھ ہی ہو سکتا ہے کہ جس کو اس میں انٹرٹینمنٹ نظر آئے. اگر اچھا وہ حضرت, اس میں ایک بات جی اور ایڈ کر دوں. آپ دو باتیں اور اس میں ذکر کی گئی ہیں کہ ایک جی یہ کہ عورت کو جو ہے وہ انکار نہیں ہے اگر وہ حمل کی حالت میں بھی ہے, اور مرد جو ہے اس کا شوہر جو ہے اسے میں بلائے. اس پر بات کروں گا, جی 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 میں اس پر ٹھیک ہے بات کروں گا. ٹھیک. تو اس میں جو ہے انٹرٹینمنٹ دور کہیں نہیں ہے. حبیب ندوی صاحب کے 2 اکاؤنٹ آ رہے ہیں, کوئی دوسرا ہے کیا؟ تو اس کو ذرا سے دیکھ لیں. اچھا, تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس مووی کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کچھ دن کے لیے ایک اٹینشن, اور وہ اٹینشن دینے والے کون ہیں؟ وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر اس مووی کو پیورلی اس مقصد سے بنایا گیا ہے کہ اس سے کچھ پیسے جنریٹ کیے جائیں, تو اس کو فلاپ ہونا ہی ہے, یہ طے ہے. کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی فلمیں مسلمانوں کے یا اسلام کے خلاف بنائی گئی ہیں وہ فلاپ ہی ہوئی ہیں. مسلمان اس کو دیکھیں گے نہیں, ہندوؤں کا اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ ہے نہیں, تو آخر وہ فلاپ ہی ہوگی. اس کے علاوہ ہاں کوئی نان فار پروفٹ مووی بن رہی ہو تو بات الگ ہے. اس طرح کا کوئی پروجیکٹ آیا ہو فلم انڈسٹری میں کہ جن نان فار پروفٹ موویاں بنیں گی تو بات الگ ہے. تو یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اب ایک آیت کے جس کا ریفرنس اس میں دیا گیا ہے اس پر بات کرنا ضروری ہے. وہ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ جو آیت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم, اور یہ آیت پڑھتے ہوئے ایک آدمی کو دکھایا گیا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, حرث لکم, فأتوا تو تم اپنی کھیتیوں میں, انا جیسے چاہو آؤ, وقدموا لانفسکم, اور آگے جو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے لیے آگے بھیجو. کیا بھیجو؟ میں اس کے بارے میں بھی بات کروں گا. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم ملاقوہ, اور یہ یاد رکھو کہ تم اللہ سے ایک دن ملنے والے ہو. وبشر المؤمنین, اور مؤمنین کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے. اب یہاں پر یہ جو آیت ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے, اس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. یہاں ایک چیز تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ایکسپریشن ہے, یعنی بیوی کو کھیتی قرار دینا, یہ صرف اسلام یا قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ ہندو کتابوں میں بھی یہ ایکسپریشن ملتا ہے. لیکن میں اس ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ میں قرآن کی کسی بات کو اس لیے ویلیڈیٹ نہیں کروں گا چونکہ وہ ہندو کتابوں میں یا کرسچن کتاب میں یا کسی یہودی کی کتاب میں ہے. قرآن ایک ادھر ادھر سے ایکسپریشن اکٹھی نہیں کرتا, بلکہ قرآن جو ہے وہ انسانی فطرت کے متعلق, اس انسانی فطرت کے مطابق بات کرتا ہے. تو قرآن نے بیویوں کو
کھیتی کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان، جب سے انسانی تاریخ ہمیں معلوم ہے اور اس سے پہلے بھی چلے جائیں، اگر آپ ایوولوشنری بایولوجی پر یقین رکھتے ہیں تو ایک مرد اور عورت کا آپسی ملاپ صرف اسی لیے ہوتا تھا، یعنی جو فطرت میں ہمارے ہے مرد اور عورت کا آپسی ملاپ، یہ اس لیے ہے کہ ہماری نسل آگے بڑھے۔ ہاں، اگر یہ شہوت نہ ہوتی ایک مرد اور عورت کے اندر تو یہ ملاپ کبھی نہ ہو سکتا تھا، یعنی یہ شہوت کا ہمارے اندر موجود ہونا یہ بھی دراصل اسی نسل کو بڑھانے کے لیے، تو الٹیمیٹ جو گول ہے، جو مقصد ہے، وہ ہے نسل کو بڑھانا، اولاد حاصل کرنا۔ یہ ہے ایک مرد اور عورت کے آپس میں ملنے کا مقصد۔ اچھا، جس طریقے سے ایک آدمی اگر اس کی ایک زمین ہے، اس زمین میں وہ روزانہ جاتا ہے، روزانہ چکر لگا کر آ جاتا ہے، اور کوئی فارمنگ نہیں کرتا، کوئی محنت نہیں کرتا، کوئی مشقت نہیں کرتا، اس زمین کو سیراب نہیں کرتا، پانی نہیں ڈالتا، کچھ نہیں کرتا، بس وہاں گیا، اس نے پورے دن چکر لگائے اس زمین کے۔ مثلا اگر اس زمین کے پورے چکر لگانے میں 8 گھنٹے لگتے ہیں تو 8 گھنٹے وہ چکر لگاتا رہا اور اس کے بعد گھر آ کے سو گیا، اور یہ مان کے چل رہا ہے کہ بھائی اس زمین سے اب مجھے بہت فائدہ ہونے والا ہے، یہ جو آگے سیزن آ رہا ہے نا، اس سیزن میں تو میرے وارے نیارے ہو جائیں گے، میں اتنے فارمنگ پروڈیوس بیچوں گا۔ تو obviously بات ہے کہ اس کا کوئی فائدہ اس کو رتی کا نہیں ہونے والا۔ لیکن اگر وہ اس نیت سے جاتا ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں کو پالنا ہے، اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا ہے، تو وہ 8 گھنٹے محنت کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، سینچائی کرتا ہے، فارمنگ کرتا ہے، پلاؤنگ کرتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایکسپیکٹیشن اس کی ہوتی ہے کہ بھائی یہ زمین جو ہے مجھے دانا دے گی، غلہ دے گی، اناج دے گی، جو اناج میں مارکیٹ میں بیچوں گا یا میں اپنے گھر میں کھاؤں گا۔ تو اب یہ جو اس کا اس زمین کے تعلق سے پرسپشن ہے یا نظریہ تصور ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک عورت سے شادی کرتا ہے، اور شادی وہ اس لیے کرتا ہے کہ بس وہ اپنی شہوت پوری کرے گا، اپنی نفسانی خواہش کو پوری کرے گا، اس کو اولاد نہیں چاہیے۔ یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں اس بات پر ایگری کر لیتے ہیں کہ اولاد ہونے ہی نہیں دیں گے، صرف اور صرف نفسانی خواہش پوری کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ 1 سال چلے، 2 سال چلے، 4 سال چلے، 10 سال چلے، ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ انسان کی شہوت کے اندر کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، مرد میں بھی اور عورت میں بھی۔ تو جب دونوں کی شہوت ختم ہو جائے اور اب آپس میں ساتھ میں رہنے کا کوئی مقصد ہے نہیں، چونکہ اولاد کے لیے تو کبھی انہوں نے کوشش کی نہیں تھی، تو آخر کیوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے؟ وہ پھر کسی کے بھی ساتھ رہ سکتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو دونوں کو بائنڈ کر رہی ہے؟ وہ بائنڈ کرتی ہے اولاد۔ تو اسی لیے اولاد اور نسل کو بڑھانے کی جو خواہش ہے وہ انسان کے اندر فطری طور پر ہے۔ جس طریقے سے ایک زمین غلہ دیتی ہے، یعنی اور یہ غلے سے انسان اپنا وجود باقی رکھتا ہے، یعنی جب آپ کھانا کھائیں گے تو زندہ رہیں گے، تو ایسے ہی ایک عورت سے انسانیت کا وجود باقی ہے۔ یعنی یہ عورت کے لیے توہین آمیز الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کے لیے اس سے زیادہ معزز الفاظ نہیں ہو سکتے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین انسانیت کے بقا اور اس کے سروائیول کا ذریعہ ہے، کہ زمین جب اناج دیتی ہے تو انسان کھا کے زندہ رہتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ عورت، یہ جو مخلوق ہے، یہ انسانیت کے بقا کا ذریعہ ہے۔ تو اگر آپ اس کو جو اس کی جو تشبیہ کی جو خوبصورتی ہے اس کو سامنے رکھیں گے نا، تب آپ کو اندازہ ہوگا، اپریشیٹ کریں گے کہ یہ جو کلام ہے یہ کلام معجز ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے اس عورت کی عزت میں، اس کی توقیر میں، اس کے احترام میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی توہین نہیں ہوتی۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں فیمنزم نے عورتوں کے، مردوں کے مائنڈ کو کرپٹ کر دیا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ عورتوں کو یہ بتا دیا گیا کہ فیملی کو یعنی نرچر کرنا، فیملی کو سنبھالنا، فیملی بڑھانا، اولاد پیدا کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بیکورڈ ہونے کی دلیل ہیں۔ آپ کو اگر پروگریسو بننا ہے تو پروگریسو ہونے کے لیے آپ کالج جائیں، پڑھیں، یونیورسٹی جائیں، ڈگری لیں، اس کے بعد آپ جناب کارپوریٹ ورلڈ میں جائیں، وہاں پر مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، اب آپ پروگریسو ہیں، اب آپ کو آپ کا حق مل گیا۔ لیکن اگر آپ ماں کے رول میں ہیں، اگر آپ بیٹی کے رول میں ہیں، اگر آپ بیوی کے رول میں ہیں، اگر آپ بہن کے رول میں ہیں، اور آپ اپنی اس فیملی کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو اب آپ بیکورڈ ہیں۔ یہ فیمنزم نے عورتوں کے اور کچھ مردوں کے ذہن میں ڈال دیا۔ تو جب قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری
کھیتیاں ہیں اور اس کھیتی کا مقصد یہ ہے کہ تم اولاد ان سے حاصل کرو، تو اس طرح کی جو کرپٹ مائنڈ ہے، جو فیمنزم کی وجہ سے کرپٹ ہو گئے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اچھا، یعنی قرآن ہمیں صرف ایک بچہ بنانے کی، پیدا کرنے کی مشین قرار دے رہا ہے۔ تو میں یہ سوال ان لوگوں سے یہ ہے کہ اگر کسی اور طریقے سے بچہ حاصل ہوتا ہو تو ذرا حاصل کر کے دکھا دیں، کسی مشین سے، کسی روبوٹ سے، کسی بھینس سے، بکری سے، کہیں اور سے بچہ حاصل کر کے دکھا دیں۔ بچہ حاصل ہوتا ہی ہے ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے، اور یہ ملاپ قانونی اعتبار سے ہوگا، سوسائٹی کے اعتبار سے ہوگا، مذہبی اعتبار سے ہوگا، تو اس کے اندر خیر و برکت ہوگی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ عورتوں کا جو بنیادی کردار ہے انسانیت کی بقا، اور انسانیت کی بقا اسی وقت ہوگی جب کہ عورت کے ہاں پیدائش ہوگی، اولاد ہوگی، اس اسٹیٹس کو اللہ تعالیٰ عورت کو یاد دلا رہا ہے اس آیت میں، نساؤکم حرث لکم میں۔ تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو یہ تو عورت کے لیے احترام کی بات ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال یہ ہے کہ آپ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، آپ اسلام سے تعلق رکھتے ہوں کہ ہندوازم سے، کہ کرسچن ہو، کچھ بھی ہو، کوئی مذہب نہیں مانتے، آپ کے گھر میں اگر آپ ایک فیملی میں رہتے ہیں جس میں آپ کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے سب موجود ہیں، پورا ایک خاندان، ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، اس میں مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ، خود ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، سب سے زیادہ قابل احترام فگر کون سی ہے؟ آپ خود ہی کہیں گے ماں، کہ سب سے زیادہ قابل احترام فگر ماں ہے۔ ہر ایک آدمی کے ذہن میں، چاہے وہ اپنی ماں کا احترام کرتا ہو نہ کرتا ہو، اپنی وٹ ایور، لیکن اس کے ذہن میں، اس کی زبان پر یہی لفظ آنا ہے کہ ماں سب سے زیادہ قابل احترام ہے۔ تو ماں کیوں قابل احترام ہے بھائی؟ وہ اس لیے قابل احترام ہے نا کہ اس نے آپ کو وجود بخشا ہے۔ اگر اس نے آپ کو وجود نہ بخشا ہوتا، اور آپ کے وجود کا وہ سبب نہ ہوتی، اور آپ کو وہ پروان نہ چڑھاتی، آپ کے لیے وہ اپنی راتوں کو نہ جاگتی، تو کیا آپ اس کو یہ اسٹیٹس دیتے؟ یہ فطری طور پر جو آپ اس کو اسٹیٹس دے رہے ہیں، سب سے اہم ہونے کا، سب سے معزز ہونے کا، سب سے محترم ہونے کا، وہ اسی لیے دے رہے ہیں نا کہ وہ آپ کے اس دنیا میں وجود کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہا ہے نا کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، چونکہ جب اس کھیتی سے اولاد پیدا ہوگی تو عورت، وہ جس نے اولاد کو جنم دیا ہے، اس کو سب سے زیادہ احترام والا اسٹیٹس ملنا ہے۔ تو اس میں عورت کی توہین کہاں ہے؟ اس میں تو عورت کو اس کا احترام بتایا گیا ہے۔ تو یہ ایک بات۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ فاتو حرثکم انا شئتم، کہ تم اپنی کھیتیوں میں جس طریقے سے چاہو آؤ۔ اب یہ جو ابھی عاطف ریان نے چیز ایڈ کی ہے کہ بھائی اس میں یہ دکھایا گیا کہ اگر پریگننسی کے دوران بھی مرد کو اختیار ہے وغیرہ وغیرہ، یہاں پر دیکھیں لفظ آ گیا حرثکم۔ اب ایک عورت اگر آلریڈی پریگننٹ ہے اور اس کا جو شوہر ہے وہ اس سے انٹرکورس کرتا ہے، اور مثلا اس انٹرکورس سے پریگننسی کے اوپر فرق پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بچہ جو حمل ہے وہ ضائع ہو جائے، تو کیا وہ عورت پھر حرث رہے گی؟ جو حرث لفظ ہے وہ ہے ایسی زمین کے جو فرٹائل ہو، جس سے اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ تو اولاد پیدا ہونے والی تھی، مرد نے اس کو نقصان پہنچا دیا، تو یہ تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ لفظ حرث نے یہ بتا دیا کہ جب مرد اور عورت قریب آئیں تو وہ اس انٹینشن سے آئیں کہ اولاد ہوگی۔ اگر اس انٹینشن سے آ رہے ہیں تو اس سے زیادہ یعنی پیور ریلیشن کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اگر مان لیں ایسے حالات ہو جائیں کہ انٹرکورس ہو اور اس سے اولاد ضائع ہو جاتی ہو، تو یہ تو آیت کے مقصد کے خلاف ہے۔ لفظ حرث خود بتا رہا ہے کہ ایسی صورت میں انٹرکورس کرنا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ۔ لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں لیکن اگلا حصہ نہیں پڑھتے۔ اگلا حصہ کیا ہے؟ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے آگے بھیجو۔ کیا بھیجو؟ اپنے لیے آگے اچھے اعمال بھیجو۔ کیوں بھیجو؟ کیونکہ آگے تم اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اچھے اعمال بھیجو گے تو اللہ تعالیٰ کا سامنا کر پاؤ گے۔ اچھے اعمال نہیں بھیجو گے تو اس دن کیا منہ دکھاؤ گے اللہ تعالیٰ کو؟ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں، اور ایسا اس رشتے کو بھی، اس رشتے کی جو موسٹ یعنی سمجھ لیجیے جو انٹیمیسی کا جو پہلو ہے اس کو بیان کرتے وقت اللہ تعالیٰ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اعمال کی بات کیوں کر رہا ہے؟ قیامت کے دن کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو یہ تعلق ہوتا ہے، اس تعلق میں بھی خدا کی رضامندی ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کے ذہن میں اگر صرف اور صرف اپنی خواہش کا حصول ہے، نفسانی خواہش کو پورا کرنا ہے، وہ جائز ضرور ہے چونکہ رشتہ جائز ہے، لیکن اس نے اس سے کوئی ثواب نہیں کمایا۔ اگر اس کو اس جائز خواہش کو پورا کرنے میں ثواب سے بھی دلچسپی ہے تو پھر اپنی نیت کو وہ درست کرے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں چونکہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، دوسرے یہ کہ مجھے اس نسل انسانی کو بڑھانا ہے،
اولاد میرے یہاں ہوگی تو یہ نسل انسانی بڑھے گی اور میں اس اولاد کی تربیت کروں گا، اچھے انداز سے اس کو ایک اچھا انسان بناؤں گا. تو اگر یہ نیت اس کی ہے اور اس نیت سے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں انٹر کورس کرتے ہیں تو یہ اس نے ایک جائز کام سے، ایک مباح کام سے جو اس کو اینی وے کرنا ہی کرنا تھا، اس میں بھی اس نے ایک اچھائی کا پہلو دیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ایک نیک عمل کے طور پر رجسٹرڈ ہو گیا. جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بارے میں کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگوں کو، ایسے مؤمنین کو بشارت دو جو ایسے انٹیمیسی کے موقع پر بھی اپنی نیت کو اچھا رکھتے ہیں، وہ خراب نیت کو خراب نہیں ہونے دیتے. یہ ہے آیت کا سمپل سا مطلب. اب اگر کوئی آدمی واقعی اس کی وہ انٹلیکچولی اتنا لو ہے کہ وہ صرف گٹر میں رہتا ہے، گٹر میں پروان چڑھا، وہیں رہا، وہیں پلے بڑھے گا، وہیں مر جائے گا، ایسے آدمی کو اگر مان لیجئے فلم بنانے کا کوئی موقع مل جائے تو obviously یہ بات ہے کہ وہ ان آیتوں کو اور خدا کی اس خوبصورت کلام کو وہ غلط ہی سمجھے گا. کیوں؟ اس کے ذہن میں کیا بھرا ہوا ہے؟ گوبر بھرا ہوا ہے. تو گوبر اگر آپ کے یہاں ذہن میں بھرا ہوا ہو اور بجائے اس کے کہ آپ کے دماغ میں پارٹیکلز ہوں، اس کی جگہ آپ کے دماغ میں گوبر ہو، تو ہر اچھی چیز آپ اسی نظر سے دیکھیں گے. امیجن کریں کہ ایک آدمی نے اگر چشمہ لگا لیا اور چشمہ اتنا کالا ہے کہ وہ ہر چیز کو بلاک کر رہا ہے، تو وہ آدمی اپنے آپ کو سمجھے گا، اور بچپن سے اس کے موت تک کے چشمہ لگا ہوا ہے تو سمجھے گا کہ دنیا کالی ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو اندھا سمجھنے لگے گا، حالانکہ وہ اندھا ہے نہیں. تو ایسے ہی یہ لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی مثال ہے. تو کسی اچھی اور خوبصورت ترین چیز کو بدصورت بنا کر پیش کرنا کوئی ان سے سیکھے، لیکن یہ کوئی سلیقہ نہیں ہے، یعنی یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. تو یہ چند باتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے. تو اس لیے میں تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی جو موویز یا ٹریلرز یا ویڈیوز ہوتی ہیں اس کو نہ دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کبھی دیکھ بھی لیں تو کم سے کم پریشان ہرگز نہ ہو، کیونکہ ان موویز سے خدا کے کلام کی خوبصورتی کبھی نہ متاثر ہوئی ہے، نہ آئندہ متاثر ہوگی. آج سے پہلے جو میڈیم تھا لوگوں کے پاس وہ تھا کتابیں، یعنی لوگ کتابیں لکھتے تھے، آرٹیکلز لکھتے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج سے پہلے لوگوں نے اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف کتابیں نہیں لکھی؟ کیا اس آیت کے اوپر اس سے پہلے اعتراض نہیں ہوا؟ کرسچنز نے، مستشرقین، اورینٹلسٹ نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی بھائی، اور بہت مشہور ہوئی وہ کتابیں. لیکن کیا ہوا اس سے؟ کیا اسلام کے اوپر کوئی فرق پڑا؟ کیا مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہو گئی؟ کیا اس کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کرنا چھوڑ دیا؟ ہرگز نہیں. اللہ کا دین ہے، حفاظت اس کے ذمہ ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہاں، آپ اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے پریشان اس معنی اگر ہو رہے ہیں کہ یار یہ میرے مذہب کی توہین کر رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے بشارت کی بات ہے کہ آپ اتنی لائلٹی رکھتے ہیں اپنے دین سے کہ اگر دین کی طرف کوئی انگلی اٹھا کر دیکھتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو ایمان مضبوط دیا ہے، اور اپنے ایمان کی ثابت قدمی اور اس ایمان کو مضبوط کرنے کی آپ دعا مانگیں. تو یہ اپروچ آپ کا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ تو ایک ٹریلر ہے، کل کو 10 مووی اس طرح کی آئیں گی، ان موویوں سے کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں.